ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون بس جس وقت پھونکا جائے گا سور کے اندر بس نہیں کوئی رشتہ ناتا ہوگا ان کے درمیان اس وقت اور نہیں سوال کریں گے پوچھیں گے ایک دوسرے سے بس جو شخص بھاری ہو گیا اس کا اعمال نامہ بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور وہ شخص جو ہلکا ہو گیا اس کا اعمال نامہ بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے جلا دے گی ان کے چہروں کو آگ اور وہ اس جہنم کے اندر بد شکل بن کے رہیں گے آیا نہیں تھی میری آیات کے پڑھی جاتی تھی ان کے اوپر بس تھے تم جھٹلاتے تھے کہنے لگے کہ اے ہمارے رب غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی اور تھے ہم قوم گمراہ اے ہمارے رب نکال تو ہم کو اس جہنم کی آگ سے بس اگر ہم دوبارہ اسی طرح کریں بس بے شک ہم قصوروار ہوں گے کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ ذلیل ہوتے رہو اس جہنم کے اندر اور مجھ سے بات نہ کرو مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے اللہ کی توحید اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قیامت جو ہے یہ بنیادی عقائد میں سے ہے مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ان بنیادی عقائد میں سے اگر کسی ایک عقیدے کا بھی کوئی آدمی انکار کر دے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا کافر ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی توحید کا انکار کرے یا نبی کی رسالت کا انکار کرے قیامت کا انکار کرے تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے قیامت قائم ہوگی اور وہ قیامت برحق ہے اللہ رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک سور دیا ہوا ہے جو سینگ کی طرح ایک طرف سے تنگ ہے ایک طرف سے کھلا ہے اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے اندر اس کو اللہ کا حکم کے انتظار میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو جب اللہ کا حکم آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے اندر ایسے پھونک ماریں گے تو ساری دنیا کا نظام درم برہم ہو جائے گا یہ آسمان یہ سورج ستارے یہ زمین اور تمام جاندار مر جائیں گے حتیٰ کہ فرمایا کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسی طرح میکائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی حتیٰ کہ وہ خود فرشتہ جو سور پھونکے گا اس کو بھی موت آ جائے گی سارا نظام ختم ہو جائے گا کوئی کسی کا نہیں ہوگا ہر چیز ختم فرمایا 40 سال کے بعد پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور وہ دوبارہ اس سور کے اندر پھونک ماریں گے اللہ پاک دوبارہ سارے انسانوں کو زندہ فرمائیں گے سبحان اللہ اور ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھے گا اللہ کی دربار میں جمع ہوگی اور حساب کتاب ہوگا پھر فرمایا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے نیک اعمال فرمایا فمن ثقلت موازینہ جس کے نیک اعمال بڑھ گئے بھاری ہو گئے فرمایا فاولئک هم المفلحون یہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ قیامت کے دن اعمال کو گنتی نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا اعمال کو گنتی نہیں کیا جائے گا بلکہ تولا جائے گا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز گنتی کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا وزن کم ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گنتی کے حساب سے تو تھوڑی ہوتی ہیں لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے نیک اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ
آدمی کے نیک اعمال میں اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے، کہ جتنا اس کے دل میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی اتنا اس کے نیک اعمال میں وزن پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پر پڑھنے میں بڑے آسان اور ہلکے ہیں، اور میزان میں اعمال نامے کا جو ترازو ہے اس کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ فرمایا وہ کون ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کلمے تو تھوڑے سے ہیں لیکن ان کا وزن بہت بھاری ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی تو تھوڑی ہیں لیکن ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن یہ نہیں دیکھیں گے ہاں بھائی تو نے نمازیں زیادہ پڑھی تھی، تسبیحیں زیادہ پڑھی تھی یا کم پڑھی تھی، تو نے صدقے خیرات زیادہ کیے تھے یا تھوڑے کیے تھے، یہ نہیں ہوگا، گنتی نہیں کیے جائیں گے بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا کہ اس کی نماز میں وزن کتنا ہے، اس کے روزے کے اندر وزن کتنا ہے، اس کے روزے میں طاقت کتنا تھی، جب روزہ رکھا تو نافرمانیوں سے بھی بچا تھا یا صرف کھانا پینا چھوڑا تھا۔ تو وزن پیدا ہوتا ہے نیکی کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اگر دکھلاوا مقصود ہو تو پھر اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا پکڑ کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، گنتی نہیں۔ تو یہاں پر کچھ مکے کے مشرکین نے اور آج کل بھی کچھ لوگ ہیں مغربی ذہن کے لوگ، یورپی انگریزی ذہن کے لوگ، وہ کہتے ہیں جی اللہ پاک جو ہے نا وزن کیسے کریں گے، اللہ پاک وزن کیسے کریں گے۔ میں نے جو کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے منہ سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کلمے کا تو کوئی جسم بھی نہیں ہے، وزن تو ہوتا ہے جسم والی چیز کا، تو جب میں نے منہ سے یہ کلمہ ادا کیا تو اس کا نہ کوئی جسم ہے نہ کوئی چیز ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا، اس کا وزن کیسے کرے گا اللہ پاک۔ تو آج کل تو ایسے اشکال کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ تھرمامیٹر لگا کے آپ کی گرمی بھی چیک کر لیتا ہے کہ آپ کے اندر ٹمپریچر کتنا ہے، آپ کا بخار 100 پر ہے، 102 پر ہے، 3 پر ہے۔ جب ڈاکٹروں کے پاس ایسے تھرمامیٹر ہیں جو آپ کی گرمائش اور درجہ حرارت کو، ٹمپریچر کو معلوم کر لیتے ہیں، کہ اللہ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو آپ کے اعمال کا وزن بھی کر لے بغیر جسم والی۔ آج تو سائنسدانوں نے ترقی کر لی، ہوا کا بھی وزن کر لیتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں پنچر والے کے پاس، وہ آپ کے ٹائروں کی ہوا چیک کرتا ہے، گاڑی کے ٹائر میں ہاں بھی اتنا ہوا ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، وہ وزن کو، وہ ہوا کو بھی ناپ لیتے ہیں، ہوا کا بھی وزن کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا کے لوگ ہوا کا وزن کر سکتے ہیں تو اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے کہ وہ بغیر جسم والے اعمال کا وزن نہیں کر سکتا، اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو تمہارے نیک اعمال ہیں یہ جسم کی شکل میں سامنے آئیں گے، اللہ پاک ان کو جسموں کی شکل دے دیں گے۔ ہر نیک اعمال ایک شکل میں آئے گا، نماز ہے وہ ایک جسم کی شکل میں آئے گا اللہ کے دربار میں۔ جب جسم کی شکل میں آئیں گے تو پھر تو کوئی اشکال اور سوال بھی نہیں ہے، جسم والی چیز کا وزن ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جن دفتروں میں جہاں پر ان کے اعمال نامے لکھے ہوئے ہوں گے ان دفتروں کو تولا جائے گا، تو پھر بھی کوئی سوال نہیں بنتا، جب دفتر ہوں گے تو ان کا وزن تو ہو سکتا ہے۔ پھر اعتراض کرتے ہیں یہ انگریزی ذہن کے لوگ جو زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ادھر کہتے ہو اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں، پھر اللہ پاک وزن کیوں کریں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اس کے نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، پھر اللہ پاک وزن کیوں کرے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اللہ کو علم نہیں ہے اس لیے اللہ وزن کرے گا، تولے گا۔ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ دکاندار جب کسی چیز کا وزن کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس چیز کے وزن کا پتہ لگ جائے، دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ چیز کتنا ہے اور اس کا وزن کتنا ہے، صرف گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے وہ دوبارہ وزن کرتا ہے تاکہ گاہک مطمئن ہو جائے
تو اللہ پاک جو وزن کریں گے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ پاک تو سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے میرا بندہ تو دیکھ لے تیرے نیکیاں کتنا ہیں اور تیرے گناہ کتنے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ پاک دوبارہ وزن فرمائیں گے وہاں پر۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا اعمال نامہ نیکیاں بھاری ہو گئی، فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیابی بزرگ کو پیسے سے نہیں ہے، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ آج تو ہم بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، سارے عبادتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ قیامت کے دن ہے، دنیا کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے لوگ نمازیں، روزے، تسبیحاں، حج، قربانیاں، صدقے، خیرات، لیکن زندگی کے اندر ان کے منہ سے کوئی ایسے کلمے نکل گئے کہ کافر بن کر مر گئے اور موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ بڑے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ پاک فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے تھے، ایسا بزرگ تھا، لیکن آخری ٹائم اس کی یہ حالت ہو گئی، اس سے کوئی ایسا غلط کام ہو گیا، فرمایا یلحس، ہاں جی، ایسے ہانپتا تھا، زبان اس کی اتنا کتے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی، اور جیسے کتا کھینچ کھینچ کے سانس لیتا ہے ایسے سانس لے رہا تھا، اور اسی حال میں مر گیا، موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ پتہ ہے کوئی زندگی کا، اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادت کے اوپر فخر نہ کریں کہ میں بڑا نیک ہوں باقی سارے ایسے بیکار ہیں، میں بڑا نیک ہوں باقی سارے ایسے فدو بنے ہوئے ہیں، بس جاہل ہیں سارے۔ کیا پتہ کوئی تیری ایسی ادا اللہ کو ناپسند آ جائے، تیرے آکڑ اللہ کو ناپسند آ جائے اور تیری ساری زندگی کی نیکیاں چلی جائیں، اور کسی گناہ گار سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی ساری زندگی بنا دے اللہ پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا اور خوشی سے جھومنے لگ گیا، خوش ہو گیا بڑا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر ٹھہریں، میں اپنے سارے گھر والوں کو لے آتا ہوں، ان کو بھی آپ کلمہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہیں کام جا رہا ہوں، میں وہاں سے آ جاؤں، آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں وہاں سے آ جاؤں، پھر اپنے گھر والوں کو لے آنا، ان کو بھی کلمہ پڑھا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا چلے، یہ اٹھ کر اس نے دوڑ لگئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ادھر ہیں، میں اپنے گھر والوں کو لے کر ابھی آ جاتا ہوں۔ دوڑ جو لگئی آگے لگی، ٹھوکر وہاں پر گرا، اسی جگہ پر موت آ گئی۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، ایک قربانی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف زبان سے یہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، اگر کسی نے بغیر نماز روزے کے کسی کو جنتی اس زمین پر دیکھنا ہو تو میرے صحابی کو دیکھو۔ تم اپنی نمازوں پر اکڑتے ہو، فخر کرتے ہو کہ میں بڑا نیک ہوں، کیا پتہ تمہاری ساری نمازیں اور عبادتیں برباد ہو جائیں۔ اللہ تو قدرت رکھتا ہے نا، اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر اللہ سارے نیک لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو، اس سے پوچھنے والا ہے کوئی؟ پھر اکڑ کس چیز کی ہے، فخر کس چیز کا ہے، غرور کس چیز کا ہے؟ نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ سے پھر بھی ڈریں کہ اے اللہ میری نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرما لے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میری عبادتیں ٹھیک ہیں، نہ میری نمازیں ٹھیک ہیں، 100% اللہ میں تو تیرے دین پر نہیں چل رہا، اپنی مہربانی سے میری باتوں کو قبول فرما، میں تو نقل بنا رہا ہوں، مولا تو اپنی رحمت سے اصل بنا دے۔ فرمایا کہ ومن خفت موازینہ، جس کا اعمال نامہ ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مزے کی بات سنو، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہتے ہیں یار فلانا بڑا گناہ گار ہے، گناہ بڑے کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، گناہ بڑے کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، گناہ بڑے کرتا ہے،
हाँ जी सदके भी करता है लेकिन नाफरमानियाँ बड़ा करता है। अल्लाह पाक ने ये तो नहीं फरमाया हाँ जी जो सिर्फ नमाजें पढ़ता हो गुनाह ना करता हो वही कामयाब होगा। अल्लाह ने ये फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि उसके गुनाह भी होंगे नेकियां भी होंगी। ये नहीं कि सिर्फ नेकियां होंगी, गुनाह भी होंगे नेकियां भी होंगी। अगर उसकी एक नेकी भी बढ़ गई मैं उसको माफ़ कर दूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसकी नेकियां ही नेकियां होंगी। ऐसे भी होंगे जिनकी सिर्फ नेकियां ही नेकियां होंगी, लेकिन ऐसे भी होंगे जिनके गुनाह भी होंगे नेकियां भी होंगी। सिर्फ एक नेकी जो बढ़ जाएगी रब उसी के सदके माफ़ कर देगा। क्या पता तुम्हारी सारी नेकियों से तुम्हारे गुनाह बढ़ जाएं और उसकी गुनाहगार की हाँ जी सारे गुनाहों से एक नेकी बढ़ जाए तो रब तो उसको माफ़ कर देगा ना। तो अपनी इबादतों पर फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार, फरमाया जहन्नम की आग उनके चेहरों को जला कर रख देगी। वहुम फीहा कालिहून, और फरमाया उन जहन्नम के अंदर उनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे, बद शक्ल बनकर रहेंगे। हदीस पाक में आता है ऊपर वाला होंठ सूजकर पिशानी तक आ जाएगा और नीचे वाला होंठ सूजकर नाफ तक आ जाएगा। बड़े बड़े दांत होंगे, बद शक्ल बनकर जहन्नम में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और वहाँ पर फिर पुकारेंगे, जहन्नम के दरोगों से कहेंगे यार हमें बाहर तो निकाल दो, जहन्नम से बाहर तो निकाल दो। उनको अल्लाह पाक फरमाएंगे इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। जैसे हम कहते हैं ना कोई कुत्ता आ जाए तो कहते हैं धुर धुर, हाँ जी, तो इसी तरह अल्लाह भी उसको कहेंगे दफ़ा हो जा, जलील होता है जहन्नम के अंदर, मुझसे बात भी नहीं करनी अब। मैंने जो तुझे दुनिया में ज़िंदगी दी थी, मैंने तुझे बख्शिश के बड़े बड़े आसान रास्ते और तरीके बताए थे। रमज़ान मुबारक का महीना दिया था जिसके अंदर मैं रब जल्दी राज़ी होता था, तूने मुझे क्यों नहीं राज़ी किया? हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपने आप को माफ़ न कराया तो फरमाया वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ फरमाई। तो फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसे जालिमों से बात भी नहीं करेंगे और न उसको जहन्नम से निकाला जाएगा न उनका अज़ाब हल्का होगा। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाएं। तर्जमा देखिए, फरमाया फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, बस जिस वक़्त फूंका जाएगा सूर के अंदर, फ़ला अन्साब बैनहुम, बस कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा उनके दरमियान। ना भाई भाई के काम आएगा, ना बहन भाई के काम आएगी, ना माँ बाप अपनी औलाद के काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, अपने ही अमाल काम आएंगे। वहाँ पर कोई किसी के काम, ये बातें भूल जाए मैं फलाने बड़े पीर का मुरीद हूँ मुझे छुड़ा लेगा, अपने अमाल काम आएंगे। अल्लाह का कुरान कहते ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। ये नहीं है कि करो तुम और भरे कोई और, ये नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हज़रत हमादुल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह अलैह चोटी के वलीउल्लाह गुजरे हैं, अल्लाह के वली। उनके पास एक मुरीद गया, हज़रत अपना कुर्ता मुझे दे दें, मैं जब मरूंगा आपके कुर्ते से कफन बना लूँगा, आप अल्लाह के वली हैं, शायद इसी की बरकत से रब मुझे माफ़ कर दे। तो हज़रत ने फरमाया बेटा हमादुल्लाह अपना एक कुर्ता क्या अपना चमड़ा भी उतार कर दे दे फिर भी तुझे फ़ायदा नहीं होगा, तेरे अपने अमाल काम आएंगे, तेरे अपने अमाल काम आएंगे। वो जैसे कहते हैं ना, एक आदमी फौत हो गया तो मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाया, कब्र के ऊपर फिर दुआ मांग रहा था मौलवी साहब, अल्लाह बड़ा नेक था इसको माफ़ कर दे। बेटा कह रहा था मुश्किल है, बेटा कहता था मुश्किल है। मौलवी साहब कहता था अल्लाह बड़ा नमाजें पढ़ता था इसको माफ़ कर दे, बेटा कहता था मुश्किल है। मौलवी साहब उसके लिए दुआएं कर रहा है अल्लाह इसको माफ़ कर दे, बेटा कहता था मुश्किल है। बाद में मौलवी साहब ने उसको कहा जालिम मैं तो तेरे अब्बे के लिए दुआ मांग रहा था, तू क्यों कहता था मुश्किल है? कहने लगा मौलवी साहब अब्बा मेरा था ना, उसके करतूतों को मैं जानता हूँ, उसके करतूतों को मैं जानता हूँ, तुम्हें क्या पता उसके करतूत क्या हैं। तो ये भूल जाएं कि मौलवी से बख्शवा लेगा, पीर से बख्शवा लेगा, कोई किसी को नहीं बख्शाएगा। ये पीर भी वहाँ पर गुम हो जाएंगे, कोई पीर नज़र नहीं आएगा, अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। फरमाया कि फला अन्साब बैनहुम,
بس کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی ان کے درمیان اس دن، ولا یتسالون، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا کوئی بات۔ لیکن ایمان والے جو لوگ ہوں گے نا وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، فاقبل بعضهم على بعض یتسالون، بیٹھیں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا حال ہے، خوش ہو، کیسے وقت گزرا، دیکھا نا اللہ پاک نے ہمیں وعدہ کیا تھا نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے میں تمہیں جنت دوں گا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ اور میں فمن ثقلت موازینہ، بس جو شخص بھاری ہو گئے اس کے اعمال نامہ، فاولئک هم المفلحون، پس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ، پس وہ شخص جو ہلکا ہو گیا اس کا اعمال نامہ، فاولئک الذین خسروا انفسهم، پس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں ڈال دیا۔ فی جہنم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جلا ڈالے گی، جھلسا دے گی جہنم کی آگ ان کے چہروں کو۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس جہنم کے اندر بد شکل بن کر رہیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، ان کو کہا جائے گا کیا نہیں آئی تھی میری آیات جو پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر، کیا تمہیں قرآن نہیں سنایا جاتا تھا؟ کہیں گے فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پس تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، بدبختی نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها، اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم نیک عمل کر کہیں گے فَإِنْ عُدْنَا، بس اگر ہم دوبارہ نافرمانیاں کریں تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم قصوروار ہوں گے، اب ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، ذلیل ہوتے رہو اسی جہنم کے اندر اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔